ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف قرآن و حدیث سے دوری ہے۔ قرآن و حدیث سے کیا ہے؟ دوری ہے۔ ورنہ پھر کوئی ہزاروں ایسے صحابہ ملیں گے جنہوں نے اسی وقت میں پانی پیا۔ میں آگے بڑھتا نہیں، یہ جملے پھر ان کی طرف مجھے مناسب نہیں، ورنہ انبیاء بھی اسی وقت میں پانی پیتے رہے۔ یہ صرف جہالت جہالت اور جہالت ہے، جہالت اور اللہ نے پانی کو پاک طیب طاہر پیدا فرمایا اور ہمیں پینے کا باقاعدہ طور پہ حکم ہے، کلو واشربو، قرآن میں آیا اللہ کی حلال چیزیں کھاؤ، واشربو، اور جو اللہ نے حلال چیزیں پینے کی دی ان کو پیو، ان کو، اور اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب پیاس لگے پیو، جب پیاس لگے۔ البتہ یہ ایک الگ بات ہے، کھانا کھانے کے فوراً بعد اگر پانی نہ پیا جائے تو بہت اچھا ہے طب کی دنیا میں، اگر کوئی پی لے تو گناہگار وہ بھی نہیں ہے، گناہگار وہ بھی۔ صلو علی الحبیب۔ کیا بچوں کو سونا ڈالنا جائز؟ اگر تو اس کا مطلب ہے مرد کو سونے کی انگوٹھی پہنانا، مرد کو سونے کی اسلام میں حرام ہے۔ بخاری و مسلم سیاح میں حدیث موجود، سرکار مدینہ علیہ السلام نے ایک ہاتھ میں سونا لیا، دوسرے ہاتھ میں خالص ریشم، فرمایا یہ دونوں میں نے اپنی امت کے مردوں پہ حرام کر دی ہیں، اپنی امت کے مردوں پہ کیا کر دی ہیں؟ مرد سونے کی کوئی چیز بنی ہوئی نہیں پہن سکتا۔ اب اگر وہ بچہ نابالغ ہے تو جو پہنا رہا ہے وہ گناہگار ہے، بچے کا کوئی قصور نہیں ہے جب تک بالغ نہیں ہوگا، جب تک، کیونکہ نابالغ بچے کے ذمہ گناہ والا معاملہ، وہ مکلف ہی نہیں ہوتا تو گناہ اس کے ذمہ کیسے لگے۔ البتہ عورتوں کے لیے سونے کے زیورات پہننے کی اسلام میں اجازت، بلکہ شوہر اگر وسعت رکھتا ہو اپنی بیوی کو کچھ نہ کچھ لے کر پہنائے تو یہ سنت سے ثابت بھی ہے، یہ حدیث مبارکہ سے ثابت بھی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ شب برات کی رات صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے، ادھر بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، انہوں نے منسوب اسی طرف کیا ہے سائل کہ ادھر پڑھائی جائے گی اور وہ بھی پڑھیں گے آپ کے پیچھے جن کی نمازیں کیا ہوتی ہیں، اور ہم نے تو یہ سنا ہے جس کی نمازیں قضا ہوں اس کو نفل عبادت کا ثواب ہی نہیں ملتا۔ آپ نے جو سنا ہے وہ ٹھیک سنا ہے، تعبیر کرنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ جس کے ذمہ فرض ہوں وہ اپنی فرض نمازوں کی قضا نہ کرتا ہو، فرض نمازوں کی قضا، اب اس کے نفل پڑھے نہ پڑھے برابر ہے، نفل پڑھنا نہ پڑھنا ایک جیسا ہے۔ جو اپنی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ قضا بھی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ قضا بھی، اس کو نفل کا ثواب دیا جائے گا، اس کو نفل کا ثواب۔ اور اگر کسی کے ذمہ نماز فرض نمازیں باقی ہیں اور وہ نفل کے پیچھے پڑا ہوا ہے فرائض کو چھوڑ کر، فرائض کو، اس بندے کو حدیث کی روشنی میں نفل کا کوئی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ اسلام میں پہلے فرائض، بعد میں واجبات، بعد میں سنن مؤکدات، پھر نوافل کی طرف آیا جاتا ہے۔ پھر کی طرف کس طرف آیا جاتا ہے؟ مولا کائنات علی المرضی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، فرمایا جو بندہ فرائض کو چھوڑ دے، کیا فرمایا؟ اور نفل کے پیچھے پڑا رہے، فرمایا اس بندے کی تو ایسے ہی مثال ہے جس طرح ایک عورت حاملہ ہو گئی، 9 مہینوں تک اس نے حمل کی تکلیف برداشت کی۔ کتنے مہینوں تک؟ فرمایا جب بچہ پیدا ہوا تو مردہ، جب بچہ پیدا ہوا تو، اب مولا کائنات نے پوچھا عوام الناس سے، بتاؤ اس عورت کو 9 ماہ بچے کو پیٹ میں رکھنے کو کوئی فائدہ پہنچا؟ فائدہ تو تب پہنچتا جب بچہ زندہ ہوتا۔ لوگوں نے کہا حضور اس کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا، 9 مہینے تکلیفیں بھی اٹھائیں، جب بچہ پیدا ہوا تو کس حالت میں آیا؟ مردہ حالت میں۔ فرمایا اے لوگوں جو فرائض عبادت کو چھوڑ کے سنتوں اور نفلوں کے پیچھے پڑا رہے، فرمایا اس بندے کی بات اس عورت کی طرح ہے، جس طرح اس نے تکلیف اٹھائی 9 مہینے، اسی طرح وہ نفل پڑھنے میں وقت بھی دے رہا ہے، تکلیف بھی اٹھا رہا ہے۔ فرمایا جب ولادت کا وقت آیا تو بچہ کیا ہوگا؟
مردہ پیدا ہوا، کوئی فائدہ نہ رہا۔ ایسے ہی فرمایا جب قیامت کے دن نامہ اعمال اس کو کھولا جائے گا، جو فرائض کو چھوڑ کے نفل کے پیچھے پڑا تھا، اس کو قیامت کے دن کوئی نیکی دی، وقت ضائع کیا ہے، مشکلات برداشت کی ہیں، اپنے اوپر تنگی ڈالی ہے، لیکن فائدہ اس کو ہوا، یہ تو باقاعدہ حدیث ہے بات۔ ہاں البتہ جو اپنے فرضوں کی قضا ساتھ ساتھ کر رہا ہے، اس بندے کو نفل کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب دیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں عورت کے ہاتھ اور پاؤں کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ آپ کو سننے میں مسٹیک ہوئی ہوگی، انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ زمانے کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، زمانے کے اعتبار سے بہت اچھا ہے کہ خاتون اپنے ہاتھوں پہ دستانے اور پاؤں پہ جرابیں وغیرہ پہن کر باہر نکلے۔ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ زمانے کے اعتبار سے بہت اچھا ہے، انہوں نے اس کو فرض عین والا پردہ کسی صورت میں بھی نہیں کہا ہوگا۔ یہ سننے میں مسٹیک ہے، یہ سننے میں تشامو کہہ لیں، غلطی تو ہم نہیں آپ کی طرف نسبت کرتے۔ وہ جو یہ بات جنہوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا تھا، جہاں تک ہمارا علم کام کر رہا ہے، تو وہ ایسے بندے نہیں ہیں کہ خلاف تحقیق کوئی مسئلہ بیان کریں، وہ خود بھی تحقیق کر کے اور وہ جو بیان کریں کئی مفتیوں کی نگاہ سے گزر کے پھر مدنی چینل پہ نشر ہوتا ہے۔ پھر مدنی چینل پہ کیا ہوتا ہے؟ اگرچہ ہے انسان، مسٹیک کا ہونا ممکنات میں سے ہے، لیکن کوشش بہت کی جاتی ہے کہ مسٹیک نہ ہو، کیونکہ وہ اکیلے نہیں، تحقیق کے مراحل سے ان کے بیانات گزر کے آتے ہیں، جو مستند اہل سنت کے مفتیوں کی نگاہ سے گزر کے آتے ہیں، پھر وہ مدنی چینل پہ نشر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے سننے میں تشامو ہے۔ ایک چیز کے بارے میں بندہ کہہ رہے یہ بہت اچھا ہے زمانے کے اعتبار سے، اور بندہ اس کو فرض کے درجے میں لے گئے، تو سننے والے کا قصور ہے، کہنے والے کا نہیں۔ صلو علی الحبیب۔ صلو علی الحبیب۔ ایک بندہ 4 رکعت والی فرض یا سنت نماز ادا کر رہا ہے، وہ دوسری رکعت پہ قعدے پہ بیٹھا، اور جب تیسری رکعت کے لیے سجدوں سے فارغ ہوا ہونا تھا کھڑا، لیکن پھر وہ تحیات پہ بیٹھ گیا، تو کہہ رہے ہیں اس بندے کی نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ بندہ اپنی نماز میں سجدہ سہو کرے گا۔ کیا کرے گا؟ جبکہ اکیلے پڑھ رہا ہو۔ کس صورت میں سجدہ سہو لازم ہے؟ جب اکیلے پڑھ رہا ہو، اکیلے۔ امام کے پیچھے اگر کسی سے ایسی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے سجدہ سہو اکیلے بندے پہ لازم آتا ہے، تو حدیث پاک ہے کہ امام اس کے سجدہ سہو والی غلطی کو اٹھا لیتا ہے۔ مقتدی سے اگر ایسی غلطی ہو جائے تو اس پر سجدہ سہو لازم ہوتا۔ اکیلے اگر کسی نے تیسری رکعت پہ بھی اتنی دیر کے لیے تحیات پہ بیٹھ گیا جتنی دیر میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اتنی دیر بھی بیٹھ گیا، پھر یاد ہے اوہ میں نے تو کھڑا ہونا تھا، اب بھی اس پہ سجدہ سہو ہوگا، اب بھی اس بندے پہ کیا لازم ہوگا؟ سجدہ سہو۔ صلو علی الحبیب۔ ایک بندے کے نقش میں قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی آیت لکھی ہوئی ہے تعویذ میں، یا اس کے حروف ابجد نکال کے لکھے ہوئے ہیں، کیا وہ اس کو پہن کے ٹائلٹ وغیرہ میں جا سکتا ہے؟ دیکھیں گے، اور اکثر حالت ایسے ہی ہوتی ہے کہ جو نقش ہوتا ہے بنانے والا، یہ اس کو تاکید کرتا ہے کہ اس کو موچی سے جا کے ریکسین وغیرہ میں منوا لینا۔ تو جب اس کو بالکل ہر اعتبار سے محفوظ کر لیا گیا، پوشیدہ کر لیا گیا، اگرچہ حرج کوئی نہیں اب اس کے ساتھ جانے میں،
لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ اس کو اتار کے جائے تو، لیکن حرج کوئی نہیں ہوگا جب ایسی حالت میں ہے، ورنہ تو جب آپ غسل کریں اس وقت بھی اتارنا پڑے، حرج کوئی نہیں. ہاں البتہ افضل یہی ہے کہ اس کو اتار کے جائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض لوگ کہتے ہیں جو بچے نابالغ ہیں اگر یہ کسی چیز کو کھا لیں یا پی لیں جو ان کے کھانے پینے سے بچ جائے، اس ان کی جھوٹی چیز کو کھانا حرام ہے. استغفر اللہ العظیم. بھائی جھوٹا تو کافر کا بھی کھانا حرام نہیں ہوتا. تم مسلمانوں کے بچوں کی بات کرتے، ایک کافر ہو نا، کافر، وہ پانی پی لے جبکہ اس نے اسی وقت شراب پیا ہوا نہ ہو، جو اس کا بچا ہوا پانی اس کو نجس نہیں کہہ سکتے، ناپاک نہیں کہہ سکتے. اور مومن کی تو شان ہی نہیں رالی. مومن کے جھوٹے کی تو سرکار کی حدیث سے ہے سور المؤمنین شفاء او کما قال علیہ السلام. سرکار نے فرمایا مومن کے جھوٹے میں رب نے شفا رکھ دی ہے. کیا رکھ دی ہے؟ تو تم گانے باجے سنو، تم نمازیں قضا کرو، تم بے پردگیاں کرو، والدین کی نافرمانیاں کرو، زکوٰۃ نہ دو، روزے نہ رکھو، تمہارا جھوٹا پینا کھانا جائز ہو، اور جس بچے نے ابھی تک کوئی گناہ نہیں کیا اس کا جھوٹا کھانا پینا حرام ہو گئے. کیسی جہالت. مسلمان کا جھوٹا کھانا اور پینا جائز، اور اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے. اللہ پاک نے اس میں کیا رکھی ہے؟ شفا. یہ جاہل لوگ ہیں جو کسی مسلمان نے پانی پیا، آدھا گلاس بچا تو اس پانی کو ڈول دیتے ہیں. یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے. قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا کہ تو نے ہماری نعمت کو ضائع کیوں کیا تھا. تو نے ہماری نعمت کو ضائع. اور بعض کو تو یہاں تک دیکھا ہے جس گلاس میں ایک بندے نے پانی پیا کسی اور کو دینا چاہیں گے، بچا ہوا پانی ڈولنا یہ تو بتا دیا، کیا کریں گے؟ جگ سے پانی ڈالیں گے، اس کو ہلائیں گے اور پانی ڈال دیں گے. ایک جگہ میں بیٹھا تو بندہ یوں کرنے لگا، میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا آپ کو پانی نہیں دینا. میں نے کہا اس کے اندر کوئی نجاست پڑی ہوئی کہ آپ پانی ڈال کے اس کو ضائع کر. کہہ رہے نہیں فلاں بندے نے پانی دیا. میں نے کہا وہ بھی ہمارا مسلمان بھائی ہے، اور مسلمان کے جھوٹے میں اللہ نے شفا رکھی. مسلمان کے جھوٹے میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ یہ سب لا علمی ہے. ہم دین سے دور ہو گئے. ہم دین سے کیا ہو گئے؟ اس وجہ سے نت نئی نئی جناب رسومات جنم لیتی جا رہی. سنتیں پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں، ہم رسومات کے پیچھے پڑے ہوئے. حالانکہ مسلمان کو حکم یہ تھا وہ رسومات کو چھوڑے اور سنت پر عمل کرے. رسومات کو چھوڑے اور سنت پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم. پوچھا گیا لڑکا اور لڑکی بالغ کب ہوتے ہیں؟ جب لڑکے کو پہلی مرتبہ احتلام ہو جائے وہ بالغ ہو جاتا ہے. جب لڑکی کو عمر میں پہلی مرتبہ حیض کا خون آ جائے وہ بالغ ہو جاتی ہے. اور یہ ممکنات میں سے 9 سال کی عمر سے عورتوں کی طرف یہ ممکن ہے کہ کسی عورت کو خون حیض کا آ جائے 9 سال کی عمر میں. سمجھ آ گیا آپ کو مسئلہ کہ نہیں؟ اگر نہیں آئیں گے تو پھر عمر کے اعتبار سے ایک علیحدہ مسئلہ ہے. بالغ کی نشانی داڑھی کا آنا نہیں ہے. بالغ کی نشانی بغلوں کے بالوں کا آ جانا نہیں ہے. یہ نشانی ہے جو میں نے آپ کو عرض کر دی. صلو علی الحبیب. کہہ رہے ہیں آپ نے ایک دن کہا تھا مرد جو ہے وہ جب نماز پڑھے تو چہرہ اس کا ظاہر ہو. وہ چادر والا مسئلہ ایک دن چلا تھا کہ سردیوں میں بعض لوگ نا چادر کو چہرے پہ ڈال کے اور ہاتھ بھی چادر کے نیچے ڈال کے نماز پڑھتے ہیں. تو ہم نے کہا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ عورت اپنے چہرے کو چھپا کے نماز پڑھے. میں نے ایسی بات نہیں کی. ہم نے تو آپ کو نماز کی شرائط کے اندر یہ بتایا تھا کہ عورت کا چہرہ بھی نظر آنا چاہیے، عورت کے ہاتھ بھی نظر آنے، پاؤں بھی نظر آنے چاہیے. 3 عضو نماز کی حالت میں عورت کے ننگے ہوں گے. ہم نے تو آپ کو یہ کہا تھا، آپ کو سننے میں غلطی لگی. صلو علی الحبیب. مردوں کے لیے حکم ہے جب سجدے میں جائیں اپنی پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ کو زمین پہ لگائیں. کیا عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ نہیں. عورت تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کو بچھائے گی بھی نہیں،
وہ تو پاؤں کھڑا بھی نہیں کرے گی، اپنے پاؤں کو بچھا کر جتنا زمین کے ساتھ سمٹ سکتی ہے سمٹ کر وہ سجدہ کرے گی۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے، یہ حکم کن کے لیے ہے؟ عورت تو ہماری طرح پاؤں، دونوں پاؤں کی انگلیوں کے بل بوتے پہ سجدہ کر ہی نہیں سکتی، خلاف سنت ہے۔